احباب گرامی، میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، گل گلزار ہاشمیت، تنویر قوم و ملت، قائد اہل سنت، آبروی اہل سنت، محسن اہل سنت، حضرت علامہ و مولانا سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ صدر جماعت اہل سنت کرناٹکا کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ ہم سے مت پوچھ کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب مل کے کہیں سبحان اللہ۔ ہم سے مت پوچھ کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان نبی ہیں، ہمارا کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم سے مت پوچھ کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان نبی ہیں، ہمارا کیا ہے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے۔ میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، ان کے روزے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، سبحان اللہ، ان کے روزے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ آئیے ہم اپنے قائد کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت کی فلک شگاف صداؤں سے کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب والدوائها، وعافية الأبدان والشفائها، ونور الأبصار والضيائها، مدحان مصطفیٰ جان رحمت، نوجوانان اہل سنت، محبان اہل بیت، غلامان اولیاء،
و فرزندان توحید، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام شہزادہ غوث الثقلین حضرت سیدنا مرتضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جماعت اہل سنت کرناٹکا کے سالانہ عظیم الشان ریاستی سطح کے سنی اجتماع میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قلب کی عمیق گہرائیوں سے اس عظیم الشان تاریخ ساز سنی اجتماع کے انعقاد پر جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ الکل کے صدر و اراکین، ذمہ داران، خدام، وابستگان، تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دن رات کی مخلصانہ محنتوں سے یہ عظیم الشان اجتماع منصع شعود میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام خدام کی مخلصانہ خدمتوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گزشتہ کل خواتین کے لیے سنی اجتماع بڑی آن بان شان کے ساتھ منعقد ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے، کنیزان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے شرکت کی تھی۔ اس اجتماع کے لیے بھی بڑی تعداد میں ہماری بیٹیوں نے محنتیں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ صبح 10:30 بجے سے لے کر اب تک آپ حضرات سنی اجتماع میں اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم و بیش 10 گھنٹے کا یہ طویل عرصہ ہماری زندگی اور بندگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث اعظم کے شہزادے کے قدموں میں اتنے طویل عرصے تک بیٹھنے کا عظیم شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے قیمتی لمحات میں، قیمتی اوقات میں اور بیش بہا گھڑیوں میں سے یہ سارے لمحات گنے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں الحاج عبدالرزاق ٹٹکار صاحب کو، عزیز القدر یونس مدگل کو، الحاج ناصر کرنول کو، مولانا فاروق ثقافی کو، اور ایک بڑی ٹیم ہے پوری نوجوانوں کی، ذمہ داروں کی، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے
मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सैयदना मुर्तज़ा क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सदक़े व तुफ़ैल में आप सब की मेहनतों काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वक्त दामनगीर है, बातें इतनी ज़्यादा हैं, मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि कहां से बात शुरू करूं और कहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करूं। ताहम मैं कोशिश करूंगा, मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ना मैं बोलने के काबिल हूं, ना सुनाने के लायक हूं, बस मेरा अकीदा यह है कि मदीने पाक से मुझे खैरात मिलती रहती है और वो मैं आपको देता रहता हूं। ये मेरा मसलक भी है और ये मेरा मशरब भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ मेरे मारूज़ात समात करेंगे, इसलिए कि ये वक्त आपका हमारा बहुत अच्छा है और आने वाला वक्त बहुत बुरा है। कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है, कैसे हालात रूनुमा होने वाले हैं, कैसे हालात बनने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे दरमियान आपके इलकल के हर दिल अजीज MLA विजयानंद काशपनवर आए हुए हैं। उन्होंने आपसे दुआओं की गुजारिश की है कि आप उनके लिए दुआएं करें, आप उनके लिए दुआ करते रहें, इसलिए कि हमारे कर्नाटका को, हमारे देश को ऐसे सेकुलर और ऐसे बाहिम्मत लीडर्स की ज़रूरत है जो जात पात की, मजहब की, भेदभाव की सियासत नहीं करते बल्कि खिदमत खल्क की सियासत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनके लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ईमान वालों से खिताब करते हुए नसीहत फरमाई है। इरशाद फरमाया गया कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ, यानी जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम के अजाब से बचाओ। कल भी मैंने थोड़ी देर इसी आय करीमा पर गुफ्तगू की थी। आज चंद मारूज़ात इसी आय करीमा की रोशनी में आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। आप तवज्जो करें, हम आलमी सतह पर हालात का जायजा लेते हैं तो हालात किस कदर नागुफ्ता भी हैं। गुज़श्ता साल कोलार की सरजमीन पर जमात अहले सुन्नत का तारीखी सुन्नी इज्तिमा मुनक्किद हुआ था। हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने उस सुन्नी इज्तिमा में शिरकत की थी। वहां भी मैंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी कि किस कदर यहूद व नसारा, इस्लामी दुश्मन, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कदम कदम पर, आलमी सतह पर, कौमी सतह पर, सूबाई सतह पर, शहरी और मकामी सतह पर आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उन साजिशों में खुसूसी तौर पर हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर यह कोशिश की जा रही है कि हमारा अकीदा तौहीद पामाल हो जाए।
منصوبہ بند ایک سازش ہے. اس سازش کے تحت یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ کمزور ہو جائے اور بحیثیت خیر امت مسلمان آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں, اس آخرت کے عقیدے سے مسلمانوں کو دور کر دیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ حالیہ چند دنوں قبل ڈز گاڈ ایگزسٹ کے عنوان پر ڈیبیٹ ہوئی. ایک مرتد کو لا کر کے بٹھایا گیا تھا, ایک عالم دین سے گفتگو ہوئی, منطق اور فلسفہ کے حوالے سے لاجیکلی بہت ہی شاندار گفتگو ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی. ڈیبیٹ کا نتیجہ نکلا نہیں نکلا وہ ایک الگ بات ہے, مگر میں آپ سب نوجوانوں کی, ذمہ داروں کی, بزرگوں کی اور سوشل میڈیا کے توسط سے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سنی اجتماع کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ان سب کی توجہ کا طالب ہوں. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا, علماء اہل سنت سے بھی, ہمارے خطبہ کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمیں اپنے جمعہ کے خطبات میں, اپنی تقریروں میں, اپنی نشستوں میں, اپنی مجلسوں میں, اپنی گفتگو میں کن موضوعات کا, کن عناوین کا انتخاب کرنا چاہیے. میں آپ سب سے توجہ کا طالب ہوں. نوجوانوں سے خاص طور پر میرے سامنے ایک پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے, میں پڑھے لکھے طبقے سے بھی مخاطب ہوں کہ بڑے پیمانے پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ختم کر دیا جائے, اس لیے کہ اسلام دشمن عناصر کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہے نہیں ہے یہ معنی نہیں رکھتا. پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس زر اور جواہرات ہیں یہ معنی نہیں رکھتا. ان کے نزدیک یہ بات معنی رکھتی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان خواہ وہ امیر ہو یا غریب, چھوٹا ہو یا بڑا, پوری شدت کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے پاس ایک ہی دولت ہے اور اس دولت کا نام ایمان کی دولت ہے. وہ ایمان کی دولت کے سہارے کھڑا ہے. مسلمان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے, وہ اپنے اللہ کو مانتا ہے. مسلمان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ عقیدہ رسالت ہے, وہ مدینے کے تاجدار کو مانتا ہے. مسلمان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ عقیدہ آخرت ہے. مسلمان یہ مان کر کے چلتا ہے کہ مرنا ہے, آخرت ہے, عاقبت ہے, سوال و جواب کی منزل سے گزرنا ہے, قیامت آئے گی, پل صراط سے گزرنا ہوگا, سوال و جواب ہوں گے, میزان پہ اعمال تولے جائیں گے, اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری ہوگی, پوچھ ہوگی, سوال ہوگا, اعمال ناپے جائیں گے, تولے جائیں گے. مسلمان بہت ہی مضبوط آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے. یہ کوشش عالمی سطح پر ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان تین عقیدوں سے دور کر دیا جائے, اور انہی تین عقیدوں کو دور کرنے کے حوالے سے ہمارے ملک میں بھی کوشش ہو رہی ہے. عالمی عقیدہ رسالت اور ہمارا عقیدہ آخرت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بنیاد پر ہمیں عطا کیا گیا ہے. ہمارا عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت ہمیں یہ دینے والا کوئی دنیا دار نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار ہے. اگر یہ عقیدہ ہمیں کسی بازار میں ملتا تو بازار میں اس سے اچھا مال آ جاتا تو اچھا مال لیا جاتا, کوئی تاجر دیتا تو ہمیں بات سمجھ میں آتی کہ اس سے بھی اچھا کوئی مال دے سکتا ہے, اس سے بھی اچھا کوئی ہمیں اس سے بھی اچھی کوئی بات دے سکتا ہے, ہمیں مان کر کے چل جاتے. مگر نہیں, یہ سارا عقیدہ ہمیں مدینے کے تاجدار نے عطا کیا ہے, اور ہم اس بات کے پابند ہیں کہ بدعقیدگی کی یا ارتداد کی یا اسلام دشمن عناصر کی آندھی نہیں. اگر سونامی بھی آ جائے تو پڑھے لکھے مسلمان کو ایک طرف رکھیے, ایک
अनपढ़ मुसलमान के ईमान को भी वो सुनामी कमजोर नहीं कर सकती, इसलिए कि ये अकीदा हमें मिला है मदीने के ताजदार से। ये अकीदा हमें उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उन्हें गलतफहमी में मुब्तला करने की साजिश की जाती है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं, आप अपनी बहनों की फिक्र करें, अपनी बेटियों की फिक्र करें, अपनी बीवियों की फिक्र करें, कदम कदम पर इस बात का ख्याल रखें कि हमारे बेटे कहीं बेरारी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। कदम कदम पर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं हमारी बेटियां इत्तेदाल की तरफ तो बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसलिए कि ये कहता है कि इस्लाम छोड़ के आ जाओ, 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, तुमसे मैरिज भी कर ली जाएगी, घर भी कर लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के लालच देकर के हमारी बेटियों को गुम करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि आप आज के इस इज्तिमा से दिए जाने वाले इस पैगाम पर तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह, सब उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। से लिए हज़रत मुर्तज़ा हो जाए इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। सबसे अहम पैगाम है, कलीदी काम है। बड़ी मोहब्बत के साथ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी नौजवान नस्ल, बिलखुसूस हमारे बेटे हमारी ताकत हैं, हमारे बेटे हमारी औलाद हमारी कुव्वत हैं, हमारे बेटे हमारी औलाद हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। हमारे बेटे, हमारे नौजवान, हमारी औलाद बड़े पैमाने पर बहुत बड़े पैमाने पर नशा कर रही है। इन सब उन्वानात पर गुफ्तगू हुई है। हमारे खुतबाए किराम ने बड़े एहतमाम के साथ इन अनावीन पर गुफ्तगू की है। सुबह से शाम तक मुसलसल इन अनावीन पर किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में हालात हादरा के तनाजुर में गुफ्तगू की गई है। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वक्त आप बड़ी तादाद में आए हो, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि हमारा नौजवान तबका नशा कर रहा है, गांजा पी रहा है, चरस अफीम इस्तेमाल कर रहा है, ड्रग्स के पता नहीं नए ऐसी चीजें मार्केट में आ गई है कि कभी कभार ऐसे लगता है कि जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है वो नौजवान होश में है भी कि नहीं है। मां बाप को नहीं पता चलता, घर में बहनों को नहीं पता चलता। बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान तबका नशा कर रहा है और यही नशा हमारे नौजवानों को डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है। डिप्रेशन का इलाज किसी डॉक्टर के पास बोलिए नहीं है। एहसास कमतरी का शिकार हमारे नौजवान होते चले जा रहे हैं। डिप्रेशन, एहसास कमतरी, मायूसी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। हमारे नौजवान मायूस हो गए, डिप्रेशन का शिकार है, एहसास कमतरी का शिकार हो गए। ड्रग्स ले करके इस कदर कमजोर हो गए कि उनका जी चाहता है कि वो सुसाइड कर ले, उनका जी चाहता है कि वो खुदकुशी कर ले, जी चाहता है कि वो खुदकुशी कर ले। इसी नशे की आदत की वजह से तलाक हो जाती, इसी नशे की आदत की वजह से खुला के वाकयात हो रहे। कितने ऐसे मुरीदों में हम मुसलसल ऐसे वाकयात देखते रहते हैं, अहले सुन्नत में मुसलसल ऐसे वाकयात देखते रहते हैं। नौजवानों में
آئے دن اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ نشہ کر کر کے اس قدر ہمارا نوجوان طبقہ مایوس ہو گیا ہے، وہ کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی ظلم و ستم کرتا ہے، کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ الجھ جاتا ہے، کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ الجھ جاتا ہے، کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ الجھ جاتا ہے۔ یہ نشہ بڑے پیمانے پر ہماری نوجوان نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ بیٹھے ہو یہاں، آپ میں سے مجھے امید ہے کہ کوئی نشہ نہیں کرتا ہوگا، مجھے آپ سے امید ہے، مگر آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قرابت داروں میں اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس نوجوان پر، اپنے دوست پر، اپنے بھائی پر محنت کریں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈپریشن کا علاج، مایوسی کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، کسی دواخانے میں نہیں ہے۔ مایوسی کا علاج نہ یورپ کے پاس ہے، نہ امریکہ کے پاس ہے، وہ خود دونوں ممالک مایوسی کا شکار ہیں۔ امریکہ بھی مایوسی کا شکار ہے، یورپ بھی مایوسی کا شکار ہے۔ ارے اس سے بڑی دلیل امریکہ اور یورپ کی بزدلی کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک 85 سال کا بزرگ ایران کا، جس کا ایک ہاتھ مفلوج ہے، اس 85 سال کے ایک بزرگ سے امریکہ ڈرا ہوا ہے۔ ایک 85 سال کے بزرگ سے امریکہ ڈرا ہوا ہے، وہ خود مایوس ہے، اس کے اپنے پاس ڈپریشن کا کیا علاج ہوگا؟ مگر میں مرتضی قادری کے قدموں میں بیٹھنے والوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈپریشن کا علاج دنیا کے کسی دواخانے میں نہیں ہے۔ ڈپریشن کا علاج ہے تو وہ قرآن کی تلاوت میں ہے۔ ڈپریشن کا علاج ہے تو وہ قرآن کی تلاوت میں ہے۔ آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو قرآن سے جوڑیے۔ علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ کب تک جمعہ کے خطابات میں قصے کہانیاں بیان ہوتی رہیں گی؟ کب تک جمعہ کے خطابات میں شخصیت پرستی ہوتی رہے گی؟ ایک تو قبر پرستی نے ہمیں تباہ برباد کر دیا، دوسری جانب شخصیت پرستی ہے، وہ ہمیں کمزور کرتی چلی جا رہی ہے۔ میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان بکھیڑوں سے باہر نکلو تو خدا پرستی تو کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسلامی اجتماع، حضور تنویر ملت۔ کوشش کر رہے ہیں آپ سمجھنے کی۔ علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے، ہمارے خواجہ امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سید فیصل پاشا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا فاروق ہیں، حاجی صاحب ہیں، مولانا نثار چگن بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا سید احمد رضا بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا نیاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اوپر آئیے، دیکھیں یہ یادگیر ضلع سے آئے ماشاءاللہ۔ حافظ نواز قادری آپ اوپر آئیے، آپ تشریف لائیے۔ مولانا فاروق کی بھی توجہ چاہوں گا، یہاں بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، معراج پیراں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گنگاوتی سے قاضی صاحب آئے ماشاءاللہ۔ یہ دھارواڑ کے، ہبلی کے پورے علماء کرام، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یار یہ کب تک چلے گا؟ مولانا غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ خدا پرستی کی طرف بھی تو ہمیں آنا چاہیے، خدا پرستی کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے۔ آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں، ایمانداری سے بولو، منڈی ہلاؤ جی، نہیں بولے تو نہیں بولے، کم سے کم یہ 1.5-2 کلو کی منڈی ہے، اسے تو ہلاؤ۔ مسجدیں آج بھی، اقبال نے کہا تھا کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ توجہ کریں، حضرت مرتضی قادری کی زیارت سر آنکھوں پر، ہاشم پیر کی زیارت سر آنکھوں پر، بندہ نواز کی، غریب نواز کی، غوث اعظم کی زیارت سر آنکھوں پر۔ مگر جاؤ اجمیر، خواجہ کی بارگاہ میں پہنچو،
نماز کا وقت ہو جائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خواجہ صاحب سے بھی پوچھو، خواجہ صاحب آپ بتائیے عبادت پہلے یا زیارت پہلے؟ خواجہ صاحب سے ہی پوچھئے، مرتضیٰ قادری سے پوچھئے، عبادت پہلے یا زیارت پہلے؟ خدا کی عزت کی قسم، سننے کے کان اگر ہیں تو آواز آئے گی کہ اے میرے چاہنے والے، عبادت پہلے زیارت بعد میں۔ لیکن بدقسمتی سے بازاری باباؤں نے ہمیں آپ کو نیمبو ناریل کا محتاج بنا دیا، بدقسمتی سے باباؤں نے ہمیں ہتھیلی میں، مولانا رحمت اللہ ہتھیلی میں جنت دکھا دی ہے نا، ہتھیلی میں جنت دکھا دی۔ اس وجہ سے ان بازاری باباؤں کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے مولانا، ان بازاری باباؤں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر سے عمل کا جذبہ کم ہو گیا۔ وہ ڈیپینڈ بابا پہ ہو گئے، وہ ڈیپینڈ بابا کے ہو گئے، اور بابا ایسا ہے کہ اس کی بات اس کے گھر کے لوگ نہیں سنتے، اس کی بات اس کے گھر کے لوگ نہیں سنتے، مگر ڈیپینڈ ہو گئے مسلمان باباؤں پر۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ مرتضیٰ قادری کے غلام ہیں، بولیے کس کے غلام ہیں؟ شہزادہ غوث الثقلین کے غلام ہیں، غوث اعظم کے شہزادے کے غلام ہیں، ان کے ماننے والے۔ اتنے کمزور، بولیے اتنے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آیا تھا نا شیطان، غوث اعظم فرماتے کہ میں جا رہا تھا رات میں تو مجھے ایک اجالا دکھائی دیا، روشنی دکھائی دی، لائٹ دکھائی دی۔ اس زمانے میں تو یہ فوکس وغیرہ تھے نہیں، اندھیرا تھا۔ اب ایک اجالا دکھائی دیا، اس اجالے سے غوث اعظم فرماتے کہ آواز آئی۔ آواز کیا آئی کہ عبد القادر میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ عبد القادر میں تجھ سے راضی ہے۔ مولانا محبوب علی غور کرے، عبد الرسول آئے ماشاءاللہ رائچور ضلع سے، توجہ کرے، عبد القادر میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ پھر وہ اجالا تھا نا، اس میں پھر ایک آواز آئی ہے۔ آواز کیا ہے کہ عبد القادر آج کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس زمانے میں کوئی بابا ہوتا نا تو فوراً مان لیتا، فوراً مان لیتا کہ یہ بھی میری کرامت ہے، یہ بھی میرا موکل ہے، فوراً مان لیتا۔ غوث اعظم نے غور کیا کہ آج سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی یہ آواز۔ تو غوث اعظم نے فوراً طے کر لیا کہ یہ رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی آواز ہے۔ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا۔ وہ اجالا تھا نا، وہ دھواں بن گیا۔ اب دھوئے میں سے پھر آواز آئی، دھوئے میں سے پھر آواز آئی۔ کل مولانا حشمت کہہ رہے تھے، بڑی محنت مولانا حشمت علی کی، مولانا فاروق کی ماشاءاللہ۔ کل مولانا حشمت کہہ رہے تھے، والنٹرز کی میٹنگ ہم لے رہے تھے کہ شیطان دین کے کاموں میں بھی آ کر کے بہکاتا ہے، لڑاتا ہے۔ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والا بولیے نہیں ہے۔ کم سے کم اس سٹیج سے 100 مرتبہ اعلان کیا کہ جو حضرات باہر ہیں اندر آئیے۔ اس کے بھی پاور کو دیکھو، وہ یہاں تک لایا ہے مگر اندر آنے نہیں دے رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں نا، یہاں تک لایا ہے مگر اندر آنے، جیسے باہر وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے نوجوان قسم کھا کے کھڑے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے۔ بیٹا تمہارا قصور نہیں ہے، انہیں بہت پاورفل ہے۔ ابھی بھی جو لوگ کھڑے ہیں، تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے تو شیطان کو ہرانے میں آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب آپ کے ہیں، سب غوث اعظم کے غلام ہیں مگر اس کے دشمن ہیں۔ بولیے اس کے دشمن ہیں۔ ہمارے ناظم اجلاس فاروق کہتے کہتے، اعلان کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میں آخری بار اعلان کر رہا ہوں۔ آپ اگر ہار جائیں گے، تھک جائیں گے تو کیسے ہوگا ناظم صاحب؟
آپ کو تو ہارنا نہیں چاہیے، ہے نا، ہارنا نہیں چاہیے. کہا دھواں ہو گیا، اب دھوئیں کے اندر سے آواز آ رہی ہے، دھوئیں کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. مولانا لوگوں سے بھی توجہ کا طالب ہوں. یہ سب صاحبان جبہ و دستار ہیں. خواجہ امین صاحب کی توجہ خاص طور پر چاہوں گا، ہے نا، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، غور کریں. اے عبدالقادر تجھے تیرے، ذرا زور سے بولو جی، علم نے بچا لیا. وہ فقط پیر ہوتے تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے، وہ پیر ہوتے تو، مگر وہ پیرانے پیر ہیں. کون ہے؟ پیرانے پیر ہیں. ٹھوکر ماریں گے تو ولایت خیرات میں بڑھتی ہے. اسی لیے میں بابا گیری کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیچھے ایک گنبد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بولیے؟ پیچھے ایک گنبد ہونا چاہیے. ہمیں فخر ہے الکل بیجاپور سے لے کر کے بغداد، نجف، اشرف، کربلا تک ہمارے یہاں گنبدیں ہی گنبدیں ہیں. زندہ باد. اعلیٰ حضرت کا مسلک وہی ہے جو مسلک غوث اعظم کا ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک وہی ہے جو مسلک غریب نواز، بندہ نواز، ہاشم پیر، مرتضی قادری کا مسلک ہے. ہم سب سے زیادہ مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ضروریات دین کا نام ہے، اور اس میں رائی کے دانے کے برابر ہم امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے عطا کردہ عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر فرق کو گوارا محسوس نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے بڑھیے، اس لیے کہ امام اہل سنت نے کہا تھا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں، رضا بول بالے میرے سرکاروں کے. اللہ اکبر. توجہ کریں، وہ پیر ہوتے، بات ادھر ادھر کی ہو جاتی، مگر وہ پیرانے پیر ہیں. ٹھوکر مارتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. ایک بار چور آیا چوری کرنے کے لیے، تو گھر میں کچھ نہیں ملا، واپس جانے لگا، پیرانے پیر کی نظر پڑی. پیرانے پیر نے فرمایا کہ بابا یہاں تجھے کچھ ملا نہیں ہے، مگر تو امید سے آیا تھا کہ کچھ یہاں سے چرا کر کے لے جائے، مگر تو علی اور فاطمہ کے شہزادوں کے گھر میں آیا ہے. یہاں آنے والوں کو ہم خالی لوٹاتے نہیں ہے. پیرانے پیر نے بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، دعا کی، جا میں تجھے ولایت عطا کرتا ہوں. تکبیر، رسالت، اللہ اکبر. توجہ کرے، غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. غوث اعظم ذرا غور کر کے دیکھیے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو غوث اعظم کہتے کہ یہ ظالم ابھی بھی مجھے دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، ابھی بھی دھوکہ. وہ مقام مرتبہ ہے غوث اعظم کا. اگر مولانا کو تھوڑا سا بول دیتے نا کہ مولانا کیا علم ہے آپ کے پاس، کیا نالج ہے آپ کے پاس، تو پھولے نہیں سماتے. آڑے چوڑے ہوتے ہیں نا، آڑے چوڑے ہوتے ہیں. پیرانے پیر فرماتے کہ میں نے غور کیا کہ یہ ظالم اب بھی مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. تو غوث اعظم نے پھر خطاب کیا، جو آواز آ رہی تھی نا، پھر خطاب کیا. خطاب کر کے جہاں سے آواز آ رہی تھی، غوث اعظم نے فرمایا کہ ظالم اب بھی
عبد القادر کو دھوکہ دینا چاہتا ہے سن لے، عبد القادر کو عبد القادر کے علم نے نہیں، عبد القادر کو عبد القادر کے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، بولیے یہ عقیدہ توحید ہے۔ شیطان کی کوشش ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ نماز سے دور رہے، بہت بڑے پیمانے پہ کوشش ہوتی ہے نماز سے دور رہے۔ یہاں ہم بار بار اعلان کرتے ہیں، ہر اجتماع میں اعلان ہوتا ہے، صرف یہی نہیں، جہاں کہیں بھی آپ جائیے، مگر جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ افسوس اس بات پر کہ ہمارا نوجوان طبقہ آج مسجدوں سے دور ہے، تو ہمیں اس طرف توجہ کرنا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ 100% نمازی بن جائے۔ میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارا نوجوان طبقہ 100% نمازی بنے، اس کے لیے آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ گھر کی ہر بیٹی ہر بہن نمازی بنے، آپ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ کل ماشاءاللہ بڑی گزارشات کی گئی تھی، وہ گزارشات پر امید ہے کہ ہمارے خواتین توجہ کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے اس حوالے سے کہ ہم آپ مفتی صاحب کے خطاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئے دن جو طلاق کے، اور آج کل طلاق کے حوالے سے قانون بنا ہے تو خلا زیادہ لیا جا رہا ہے، خلا کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ان واقعات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آخری درجے کی جو مجبوری ہوتی ہے وہاں علیحدگی کی اجازت ہے۔ طلاق ایک جائز کام ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند بولیے نہیں ہے، یہ پسند ہی نہیں ہے اللہ اس کے رسول کو۔ تو آپ دینداری کے ساتھ اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریے، اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیے، اپنے گھر کو جنت نشاں بنائیے، اپنے گھر کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شرشار کر لیجئے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو میں بار بار کہتا ہوں انہیں دیندار بنائیے، دیندار۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہ جامعہ عاشم پیر کے طلبہ، سدرہ اکیڈمی کے طلبہ یہاں پر ہیں ماشاءاللہ، ان بچوں نے تلاوت قرآن مجید کی، نعت پاک پڑھی ماشاءاللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ بچپن میں بچوں کی گٹھی میں نعت خوانی ڈالیے۔ گٹھی میں کیا ڈالنا ہے مولانا اون، کیا ڈالنا ہے؟ نعت خوانی ڈالنا ہے، گٹھی میں نعت خوانی ڈالنا ہے، گٹھی میں نعت خوانی ڈالنا ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں صبح شام گالیاں دی جاتی ہیں، خطرناک قسم کی گالیاں۔ آپ خود محاسبہ کریں گے، توجہ کریں گے، جیسا کہ ہمارے خطبہ کرام آپ کو بہت ساری باتیں سنائے ہیں، جیسا ماحول آپ کے گھر میں ہوگا ویسے ہی مطلب ہے کہ آپ کے بچوں پر اس کا اثر ہوگا۔ کل بھی میں نے اسی عنوان کے تحت جو گزارشات کی ہیں ان میں یہ ساری باتیں، گھر کا ہمارا ماحول جیسا رہے گا ویسا اثر ہمارے بچوں پر ہوگا۔ بلکہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جب بچہ آ جاتا ہے تو اس وقت سے جیسا ماحول رہتا ہے بچوں کی ولادت کے بعد ویسے ہی اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگ حضرات کو پتا ہے کہ اگر حمل قرار پا جاتا تو بڑے بزرگ حضرات کیا کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، چھپاتے تھے، ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے۔ اور بعض گھروں میں تو ایسا رہتا تھا کہ غیر مرد کا اس پر سایہ بھی پڑنے نہیں دیتے تھے، غیر مرد کا تو چھوڑیے غیر عورت کا بھی سایہ پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ تلاوت قرآن مجید کثرت سے، درود شریف کثرت سے پڑھے۔ بیٹی حاملہ ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم، کثرت سے وہ ذکر کرے، کثرت سے وہ تلاوت قرآن مجید کرے، درود پاک پڑھے، سوشل میڈیا سے دور رہے، گالی گلوچ سے دور رہے، کتابوں کا مطالعہ کرے۔ میں حضرت مرتضیٰ قادری کے معاہدے کے پاس ہوں، حضرت مرتضیٰ قادری کا چہرہ مبارک ادھر ہی ہے جدھر میں خطاب کر رہا ہوں۔
کل میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ میں خطاب کے لیے کھڑا ہو گیا تو میں اسی تصور کی دنیا میں تھا کہ میں اپنی سامعات کو خطاب نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ میں حضرت مرتضی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں، اگر اس اہتمام کے ساتھ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیدا ہونے کے بعد بچہ اپنے عادات، حرکات و سکنات سے اور اپنی بولی سے حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کر کے بتا دے گا کہ اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے ماں کے پیٹ میں ہی کر دی ہے، اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے ماں کے پیٹ میں کر دی ہے۔ گھر کا ماحول ایسا بنا دیا جائے، بعد میں اگر پچھتانے سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارا بیٹا بگڑ گیا، یہ بہت اچھا ناچتا ہے، ڈانس بہت اچھا کرتا ہے، گالیاں ایک سے ایک دیتا ہے، جھوٹ زبردست بولتا ہے، چوری کرنے میں بھی ماہر ہے، چغلی میں بھی ماہر ہے۔ بچوں میں یہ سب خرابیاں دیکھے تو سمجھ جانا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو اماں اور بابا کا ہے۔ کس کا ہے قصور؟ اماں اور بابا کا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہوتی رہتی ہے، میں بھی بہت سارے مواقع پر آپ سے عرض کیا ہوں۔ آپ گھر کے ماحول کو اچھا اور بہترین بنائیں گے۔ پھر میں خاص طور پہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دینی تعلیم کو فروغ دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے خود بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ نہیں، اللہ ماشاءاللہ چند ایک دو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بس کافی ہے۔ مکتب بھیجیے اپنے بچوں کو۔ جتنے ہاتھ اٹھے میں تو سمجھتا ہوں کہ 5% ہے پورے مجمع کے۔ مکتب بھیجیے اپنے بچوں کو، دیندار بنائیے، ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والا بنائیے، نماز صحیح طور پر اس کو آنا چاہیے۔ فکر کیجئے اپنے بیٹیوں کی، فکر کیجئے اپنے بیٹوں کی، بچوں کی مکتب بھیجئے، انہیں اچھی اور بہترین تعلیم دیجئے، اور اللہ توفیق دے تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، ڈاکٹر، انجینئر، لائر جو بھی بننا ہے بنے، مگر دینی تعلیم پہلے دیں۔ اس پر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ دور نفرتوں کا دور ہے۔ وجے آنند بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی توجہ چاہوں گا، وہ ہندی سمجھتے ہیں، اچھی ہندی بولتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ نفرت کا دور ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام، بنگال تک، ہر طرف نفرت کا ماحول ہے۔ اس اجلاس میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں ہم لوگ کیا کیا بول رہے ہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں، آن لائن سب کچھ ہے، آن ریکارڈ سب کچھ ہے۔ ہمارا پیغام بہت ہی واضح ہے۔ نفرتوں کے اس ماحول میں جماعت اہل سنت کرناٹکا کا قیام اسی نعرے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ حضور غریب نواز نے آج سے 850 سال پہلے فرمایا تھا، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ کس کا فرمان ہے بولیے؟ سب مل کے بولیے، خواجہ غریب نواز کا فرمان۔ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ آج ہمارے دیش میں ہر جگہ نفرتوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بات بات پہ نفرت 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 پھیلائی جاتی ہے۔ ہمارا دیش بہت مہان ہے، بھارت بہت مہان ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا، ذرا زور سے بولیے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ ہم اپنے آپ سے زیادہ اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس دیش سے غریب نواز نے محبت کی ہے۔ کہاں غریب نواز کا سنجر؟ سلیمان چوبدار تم نوٹ کر رہے ہو نا؟ کہاں غریب نواز کا
संजार, ईरान। हाफिज साहब, कहां ईरान, कहां भारत। गरीब नवाज आए तो पलट करके अपने मातृभूमि को नहीं गए, वापिस अपने मुल्क नहीं गए, वापिस अपने वतन। भारत से मोहब्बत की, भारत में रहे, भारत से प्यार किया, यही जिंदगी गुजारी, यही विसाल हुआ, यही ख्वाजा गरीब नवाज का गुंबद बना। और वो भी गुंबद कैसा, पूरे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के इत्तेहाद का मरकज। गुंबद एक, मगर सबको संभाले हुए है। बोलिए, गुंबद एक, सबको संभाले हुए है। चादर चाहने वाले भी भेज रहे हैं, चादर ना चाहने वाले भी। सबकी समझ में ये बात नहीं आती है। उसके लिए विजयानंद काश्यपनौर की समझ चाहिए, अब्दुल रज़ाक तड़कार की समझ चाहिए, है ना। मेरे गरीब नवाज की शान देखिए, मेरे गरीब नवाज चाहने वालों के दिलों पर भी हुकूमत कर रहे हैं और ना चाहने वालों के दिलों पर भी उनकी हुकूमत है। अल्लाह अकबर। हमें हमारे देश से बड़ी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत है कि हम मरेंगे तो कहीं इधर उधर, बोलिए, नहीं जाएंगे, यहीं दफन होंगे। इलकल से बहुत सारे लोग दुबई, सऊदी अरब गए होंगे, होगी दार अल्लाह, बाढ़ मंदी होगी दारे। सऊदी अरब गए, दुबई गए, वहां से कमाते हैं, वहां से कमा करके इंडिया को पैसे भेजते हैं। कहां भेजते, भारत। अपने मादरे वतन को भेजते, अपने देश को भेजते, कमाते वहां, पैसा यहां भेजते। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिनका पैसा यहां से स्विस बैंक में चला जाता है। हम उन लोगों में से नहीं है, पैसा लेकर के भाग गए, बैंक करप्ट हो गए, हम उन लोगों में से नहीं है। हम अपने देश से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अरे मुर्तजा कादरी ने इस देश से मोहब्बत की है तो इलकल वालों को तो मोहब्बत करना ही करना है, करना ही करना है। हमें अपने देश से बड़ी मोहब्बत है, मगर नफरत का माहौल है, क्या किया जाए। ऐसे माहौल में हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम आप अपनी जिंदगी बंदगी के खतूत सोच समझ के मुतय्यन करें। अपने हिंदू भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, अपने हिंदू भाइयों के साथ अपने मामलात अच्छे रखें। आपकी तवज्जो चाहूंगा मैं, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो, अपने ताल्लुकात अच्छे रखें। ताल्लुकात अच्छे रखने से गलतफहमियां दूर होती है। अभी मैं 2 दिन पहले एक मस्जिद के इफ्तिताह के प्रोग्राम में था, गैर मुस्लिम भी बहुत सारे हिंदू भाई भी आए हुए थे। मैंने मस्जिद के इफ्तिताह के प्रोग्राम में अपने खिताब के दौरान कहा कि मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है, मस्जिद बहुत शानदार बनी है, तो मस्जिद को दिखाने के लिए अपने गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को भी मस्जिद में बुलाइए, बुला करके उन्हें बताइए कि मस्जिद कहते किसे हैं। यहां नफरत नहीं फैलाई जाती, यहां तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। बताइए, बुलाइए, बताइए मस्जिद कहते किसे हैं। अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाकर मस्जिद दर्शन कराइए। कौन सा, जोर से बोलिए, मस्जिद दर्शन कराइए, मस्जिद दर्शन कराइए। मस्जिद में एक लाइब्रेरी बनाइए, किताबें रखिए, अंग्रेजी में, कन्नड़ा में, उर्दू में, हिंदी में किताबें रखिए, लाइब्रेरी बनाइए। अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई आ जाएं तो वो किताबें पढ़े, उन्हें पता चले कि हमारा दीन क्या सिखाता है। उम्मीद कि आप इस तरफ तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाएं, हमारा काम तो मोहब्बत आम करना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। अल्लाह अकबर। तफसीलात बहुत हैं, मैं क्या अर्ज करूं आपसे, बस ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप बहैसियत मुसलमान अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, अकीदे आखिरत को मजबूत करें। साल में 1 मरतबा हुजूर का मिलाद बड़े एहतमाम के साथ मनाएं। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए। हश्र तक डालेंगे, क्या है वो,
حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. اللہ اکبر. حشر تک. ہماری خوشی تو میلاد کی خوشی سے ہے نا. ہماری خوشی تو میلاد النبی کی خوشی سے ہے، ورنہ خوشی کا کوئی معنی مطلب ہی. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. اور وہ شعر بار بار پڑھتے رہتے ہیں. سبھی تو خوشیاں نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. ایمانداری سے آپ وعدہ کر کے جائیں گے کہ ہر سال دھوم دھام سے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ تو سال کی محفل ہو گئی، مگر گھر گھر میلاد. بولیے گھر گھر. جماعت اہل سنت کا ایک مشن ہے، گھر گھر میلاد. گھر گھر میلاد. جماعت اہل سنت کا مشن ہے گھر گھر میلاد. اس کی پابندی ہوگی انشاءاللہ. 11ویں شریف آئے تو 11ویں شریف خوب اہتمام کریں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھلائیں گے، ہے نا. مگر غوث اعظم نے پہلے نماز پڑھی ہے، نیاز بعد میں کی ہے. نماز پہلے پڑھیں گے، نیاز بعد میں. ابھی ہم نماز عشاء پڑھنا ہے ہمیں، آپ کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. پڑھیں گے، ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ فجر کے بعد اپنی مسجدوں میں صلاۃ و سلام کا اہتمام کریں. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مائک زیادہ آواز وغیرہ رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں. آپ کا معاملہ ہے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے. ہر مسجد میں فجر کے بعد صلاۃ و سلام احترام کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ غلاموں کی جانب سے نذرانہ پیش ہو جائے. توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ غزہ اور فلسطین کے اپنے بھائیوں کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. نہیں بھولیں گے نا؟ یاد ہے اہل غزہ، یاد ہے اہل فلسطین، یاد ہے. اب ہم تھوڑی دیر دعا کریں گے. ہمارے پاس ہے کیا دعا کے سوا؟ دعا کے سوا ہے کیا؟ دعا ہماری سب سے بڑی طاقت. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مومن کی سب سے بڑی طاقت، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا. دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. پتہ نہیں اس مجمع میں کون اللہ والا ہے، مگر یہ یقین ہے کہ ہم ایک اللہ والے کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں 40 مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں ان میں ایک ولی، ایک نیک بندہ ضرور ہوتا ہے، ایک صالح ضرور ہوتا ہے. ہماری آمین میں تاثیر نہیں ہے، مگر اس کی آمین میں بڑی طاقت اور پاور ہے. ہماری دعا، ہماری آمین اس کی آمین کے ساتھ باب اجابت تک پہنچ جائے گی. کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، دعا کریں گے ہم آپ مل کر کے. آخر میں بس میں یہ کہوں گا کہ حالات ناگفتہ بھی ہیں. ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص اور صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. اپنی نیتوں میں اخلاص، اپنی صفوں میں اتحاد کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے. ہم خیر امت ہیں، خیر امت. خیر امت کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ آپس میں نبردآزما ہو جائیں. خیر امت کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ آپس میں نبردآزما ہو جائیں. خیر امت کا شیوا یہ ہے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہو جائیں. امید کہ آپ اس جذبے کو فروغ دیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرات گرامی، آپ کوشش کریں جتنے عناوین پر گفتگو ہوئی ہے ان میں سادگی کے ساتھ شادی کرنا ہے، نشہ مکت معاشرہ بنانا ہے، ڈرگ فری کیمپین چلانا ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے. آئے ہوئے آپ حضرات اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے علاقے میں طے کر لیں گے نا انشاءاللہ تعالی ڈرگ سے، نشے کی چیزوں سے ہمارا معاشرہ مکت ہو جائے گا انشاءاللہ. ہر مہینہ محفل ذکر سجائیے اور ہر مہینہ خواتین کا اجتماع کیجئے، نوجوانوں کا اجتماع کیجئے اور کوشش کیجئے گا کہ ہمارے بچے جو بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں
हाई स्कूल में, कॉलेज में उन्हें कैरियर गाइडेंस जिसे कहते हैं उस पर तवज्जो दिलाइए। फिर उसके बाद मिलादुन नबी की खुशी में हर साल बड़े पैमाने पे शजरकारी कीजिए, दरख्त लगाइए और कोशिश करके हर महीना एक बड़ा जबरदस्त सुन्नी इज्तिमा कीजिए जिसमें दीनी तालीम हो, जिक्र दुआ का एहतमाम हो। इसके साथ साथ आप हेल्थ कैंप मुनक्किद कीजिए, इंसानियत की खिदमत के हवाले से हेल्थ कैंप मुनक्किद कीजिए और हो सके तो गरीब तलबा तालिबात की फीस का इंतजाम कीजिए। कोशिश करके मुआशरे में थोड़ा सा लीगल अवेयरनेस पैदा कीजिए। कानूनी तौर पर कुछ बातें हमारे मुआशरे में हमारे नौजवानों को मालूम होना चाहिए। जैसे आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से SIR आया हुआ है, SIR चल रहा है। ये बड़ा मतलब है कि खतरनाक मरहला है। आप कोशिश करें इसे समझने की, इसके लिए वर्कशॉप करने की जरूरत है, इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। मैं उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा, जिम्मेदारों की भी तवज्जो चाहूंगा कि इस पर भी तवज्जो दिलाई जाए। खास तौर पर आप मकातिब को मजबूत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी तिजारत को फरोग मिले, कोई हमारा नौजवान बेकार ना रहे। जॉब है अच्छी बात है, जॉब नहीं है तिजारत। तिजारत को फरोग देंगे इंशाअल्लाह, तिजारत करेंगे और घर के माहौल को दीनी माहौल और बेहतरीन माहौल बनाएंगे। हर मोहल्ले में एक यंग कमेटी बनाकर दीनदारी को फरोग देने के लिए, अच्छे कामों को फरोग देने के लिए काम करते रहेंगे। रमजान आ रहा है, हमारे लिए रमजान की भी प्लानिंग होनी चाहिए, इस्तकबाल रमजान करना चाहिए। यहां से वादा करके उठेंगे कि पूरे महीने के रोजे रहेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो जी। भूख ज्यादा लगी है क्या? नहीं ना? रमजान आ रहा है, पूरे महीने के रोजे रखेंगे। जरा बुलंद दोनों हाथों को बुलंद करके बोलिए, पूरे महीने के रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पूरे महीने के रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। घर के तमाम अफराद को रोजेदार बनाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रजब मेरा महीना है, शाबान अल्लाह का महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। हम सुन्नी इज्तिमा मुस्तफा जाने रहमत के पसंदीदा महीने में कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम शाबान की तरफ जाएंगे, फिर रमजान का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना रमजान का इस्तकबाल? रमजान का इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो बड़े पैमाने पर कोशिश करके आप हजरात इफ्तारी कराते रहिए, गरीबों को खाना खिलाइए, मोहताजों को खाना खिलाइए। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहूंगा कि रमजान आ रहा है, आपके घर में तो सहरी होती है, खूब इफ्तार का भी एहतमाम होता है माशाअल्लाह। आपका दस्तरखान तो बहुत सजता है। सबके दस्तरखान को अल्लाह नेमतों से भर दे, भरेगा अल्लाह नेमतों से, सबका दस्तरखान सजता है। अपने घर के दस्तरखान को सजाने के साथ साथ अपने गरीब पड़ोसी के दस्तरखान की भी फिक्र कीजिए, अपने रिश्तेदारों के दस्तरखान की फिक्र कीजिए। आपके रिश्तेदारों में कोई गरीब है, मिस्कीन है, रमजान शुरू होने से पहले आपसे जो कुछ हो सकता है उसके घर में राशन पानी दीजिए, ताकि उस गरीब के घर में भी सहरी और इफ्तार अच्छी तरह से हो जाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। दिखावे की इफ्तार पार्टी से कुछ मिलने वाला, अरे जिसका पेट पहले ही से भरा हुआ है उसका पेट भर के क्या मिलेगा? उसका पेट भरो जो खाली हो, गरीब हो, मोहताज हो, मिस्कीन हो, ऐसों का पेट भरो, ऐसों को खिलाओ, दुआएं मिलेंगी इंशाअल्लाह। इस पर खास तौर पर आप तवज्जो करेंगे। आइंदा साल 2027 के लिए जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से इंशाअल्लाह 3 इज्तिमात की तरकीब बन रही है। जैसे एक हुआ, सब मिल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक इज्तिमा इंशाअल्लाह 2027 में बीजापुर जिला में होगा, दूसरा इज्तिमा धारवाड़ जिला में होगा और तीसरा इज्तिमा मौलाना मुस्तफ़ा कमाल हैं, चले गए, मौलाना मुस्तफ़ा कमाल थे, उनकी पूरी टीम थी। उन्होंने भी कहा कि इंशाअल्लाह तीसरा इज्तिमा कोप्पल जिला गंगावती में होगा इंशाअल्लाह ताला। ये 3 इज्तिमात की तरकीब बनेगी, हम आप मिल करके उसकी खूब तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है,
جتنی باتیں عرض کرنی تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے. میں تمام والنٹرز کو مبارکباد پیش کروں گا جو بڑی تعداد میں دن رات محنت کی ہے. انہوں نے کوششیں کی. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے.